السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل لرن آن لائن وتھ فیضان خان میں آپ سبھی کا خوشدلی کے ساتھ استقبال۔ دوستو، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اسپیکر مولانا مصطفیٰ ندوی مدنی صاحب، اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کے موضوع سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ قائم کریں۔ ساتھ ہی ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو آپ تک فوراً سے پیشتر پہنچ سکے۔ بے حد شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے عید کی نماز، عید الفطر۔ عید اسلامی شریعت میں دو ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دو عید دی ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، جس کو قربانی کا عید ہم کہتے ہیں۔ عید الفطر جو رمضان المبارک کے بعد شوال کی پہلی تاریخ، یعنی رمضان مکمل ہوا، شوال کی پہلی تاریخ ہوئی، یہی دن عید کا دن ہے۔ عید کے دن کے سلسلے میں کچھ اسلامی شریعت کے جو احکامات ہیں اسے پہلے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ عید کا دن اسلامی نقطہ نظر سے بہت اہم دن ہے۔ اہم اس اعتبار سے ہے کہ رمضان المبارک کے روزے مکمل ہو گئے ہیں، رمضان کا مہینہ مکمل ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں سے جو مطالبہ کیا تھا روزے کے رکھنے کا، ایک ماہ مکمل جو فرض تھے، ضروری تھے، اس روزے کا جو انعام ہے اور اس روزے کی جو خوشی ہے مکمل ہونے کی، اور اللہ کی طرف سے جو باران رحمت کی بارش ہے، وہ دراصل عید کا دن ہے۔ اسی لیے عید کی رات، جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، جو عموماً گھومنے پھرنے میں لوگ گزار دیتے ہیں، چاند رات بڑی اہم ہے، بڑی ہی مبارک رات ہے، بڑی اہمیت کی رات ہے، اپنی دعاؤں کو کرنے اور اللہ سے مانگنے کے لیے بڑی اہم ہے۔ یاد رکھیے، جب کہا جائے کہ کوئی وقت، کوئی لمحہ بہت مبارک ہے، بہت قیمتی ہے، تو ہمیشہ آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں آنا چاہیے کہ گویا کہ اس قیمتی وقت میں، اس مبارک وقت میں ہم اللہ سے اپنی ضرورت مانگ سکتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے اپنی محتاجی رکھ سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے التجا کر سکتے ہیں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی ضرورت کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے مناسب وقت ہے۔ متبرک ہونے کا یہ مطلب اللہ کی اس میں بڑائی کریں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی عبادت کے بعد اپنی ضرورت کو رکھنے کے لیے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اس وقت کو سب سے قیمتی سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی تعلیم ملتی۔ تو عید کا جو دن ہے، وہ دن بھی، اور خاص طور پر صبح کا وقت، طلوع فجر سے عید کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے نہیں، سحری کے وقت سے نہیں، سورج طلوع ہوا، عید کا وقت ہو گیا، اور پڑھ سکتے ہیں آپ ظہر تک، یہاں تک کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ چاند کی اطلاع ظہر کے بعد ملی، یا اتنی تاخیر سے ملی کہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ابھی ظہر کا وقت ہو جائے گا، لوگوں میں اعلان کریں گے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، تاخیر سے اگر عید کے چاند کی تصدیق ہوئی ہے تو ظہر کے بعد عید کی نماز نہیں پڑھیں گے، دوسرے دن پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے صبح کے وقت میں، فجر نہیں، بلکہ طلوع آفتاب سے، سورج نکلنے کے بعد 2 منٹ، 4 منٹ، 10 منٹ، 5 منٹ بعد فوراً آپ پڑھ سکتے، وقت ہو گیا۔ بلکہ عید الفطر کی نماز تھوڑی سی مؤخر کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو عمل ہے اس میں عید الفطر کی نماز تھوڑی سی آپ نے مؤخر پڑھی ہے، دیر سے پڑھی ہے، لیکن وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز تھوڑا تاخیر سے پڑھتے تھے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عید کا وقت ہے، اور خاص طور پر عید کی نماز کے لیے اکٹھا ہونا، اور عید کی نماز کے لیے جو جگہ ہے، عمومی طور پر آج کے حالات کی بات نہیں ہو رہی، عمومی حالات میں عید پڑھی جائے گی میدان میں۔ عید کی جگہ نہ مسجد ہے، نہ گھر ہے، اور نہ کوئی بند جگہ ہے، کھلی جگہ، میدان،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے. نہایت اہم مسجد، مسجد حرام، بہت اہم جگہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز وہاں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آپ عید کی نماز کے لیے مسجد نبوی سے تھوڑی دور چلے جایا کرتے تھے، میدان میں چلے جایا کرتے تھے. آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تقریباً آدھا کلومیٹر 1 کلومیٹر دور، اور وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں عید کی نماز پڑھا کرتے تھے. صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو لے کر جاتے تھے. وہ گویا کہ پورے شہر کی عید ہوا کرتی تھی. آج حالات کی بنیاد پہ آپ مسجدوں میں عید کی نماز پڑھتے ہیں، عیدگاہوں میں عید کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کسی میدان میں کسی ہال میں عید کی نماز پڑھتے ہیں. اور ابھی جو کورونا پس منظر چل رہا ہے اس میں تو آپ کو اپنے اپنے گھروں میں بھی عید کی نماز پڑھنی ہے. اس لیے کہ عید کی نماز کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ نماز امام مسجد کے ساتھ ہی پڑھی جائے، 100 200 500 لوگ ہی پڑھیں. اگر وہ موقع نہیں ہے تو ایسی صورت میں عید کی نماز پڑھنا، چونکہ عید کی نماز مسنون ہے، فرض نہیں ہے، لیکن ہے بڑی متبرک. عید کی وہ محفل، نماز، وہ وقت، وہ اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے. اللہ کی رحمت بڑی متوجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف بہت متوجہ ہوتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے بعد خطبہ دیتے. عید کی نماز پر پہلے خطبہ نہیں ہے. جمعے اور عید میں یہی فرق. جمعے کی نماز میں خطبہ پہلے ہے اور نماز بعد میں، اور عید میں نماز پہلے ہے خطبہ بعد میں ہے. ہاں، نماز سے پہلے تکبیرات ہے، نماز سے پہلے تکبیرات ہے. تکبیرات کہتے ہوئے آپ گھر سے جائیں گے جہاں نماز پڑھنی ہے. جب تک نماز نہیں ہوگی تب تک، جب تک شروع نہ ہو نماز، آپ تکبیرات کہتے رہیں گے. یہی اس وقت کا سب سے بہتر عمل ہے. حتیٰ کہ سنت 2 رکعت نفل پڑھ لینا یہ اس وقت کا بہتر عمل نہیں ہے، اس وقت کا اہم عمل نہیں ہے. آپ نوافل مت پڑھیں، آپ سنتیں مت پڑھیں. عیدگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نفل نہیں ثابت ہے. اس دن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہا کرتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اس کے علاوہ بھی تکبیرات ہیں. اللہ کی تکبیر اور تسبیح جس میں بیان کی جائے وہ تکبیرات بیان کی جائے. اور نماز کے بعد خطبہ ہے، اور خطبے میں بھی چند نصیحتوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے. اور عورتوں سے کہتے تھے، خاص طور پر وہ تمام عورتیں آئیں، شریک ہوں، بچے شریک ہوں. جو عورتیں نماز نہیں پڑھتی ہیں وہ بھی آئیں اور سب دعا میں شریک ہوں. گویا عید کے دن دعا سب سے اہم ہے، دعا کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. خطبے کے دوران، خطبے کی آخر میں، خطبے کے بعد آپ جو دعا کریں گے وہ دعا بڑی اہم ہے. آپ اس میں دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف بیان کریں. انشاءاللہ ایک ویڈیو آپ کے سامنے جائے گا خطبے پر، اس لیے ہم اس حصے کو نہیں لے رہے. ہم عید کے نماز اور خطبے پہ الگ سے ایک ویڈیو ہوگا جسے آپ صرف عید کی نماز اور خطبے کو کرنے کے لیے انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. ابھی جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ کہ عید کے دن کو آپ اہمیت دیں گے، خوشی کے لحاظ سے بھی کہ آپ نے روزے رکھے ہیں، رمضان گزارا ہے آپ نے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی طرف انعامات لے کر متوجہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ ہوں. تو یہ عید کا دن رزلٹ کا دن ہے. اس دن خوشی ہونی ہی چاہیے، اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہی چاہیے، اس دن اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا ہی چاہیے. اور مانگنے کا سب سے اچھا وقت، سب سے بہتر وقت ہے عید کی نماز کا وقت. عید کی نماز کے بعد کی دعا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی بات کو کہنے کا، اور اپنے حالات کو رکھنے کا، اور اپنی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کرنے کا، اور اپنی برکت اور اپنے زندگی میں عمر کی برکت اور اپنے کاموں میں بہتری کی دعا کرنے کا. یہ سب سے بہتر وقت ہے اپنی بیماری سے شفا یابی کا. لوگوں کے لیے بیماری سے شفا یابی کا سب سے بہترین وقت ہے خطبے کے بعد کی دعا. اس لیے اس کو اہمیت دیں، عید کے دن کو خوشی کے طور پر منائیں. ہاں، وہ ساری چیزیں جو موجودہ ماحول میں آپ کو احتیاط کے لیے کرنی ہے، احتیاط کے بطور کرنی ہے، وہ ضرور کریں. آپ ماسک پہنیں، آپ احتیاط کریں، صفائی ستھرائی رکھیں، بھیڑ نہ کریں، آپس میں
चंद लोग अगर हैं तो थोड़ा दूरी बना करके रहे, सलीके से रहे, खुशबू का इस्तेमाल करें, साफ सुथरे। इंशाअल्लाह ईद में लोग नए कपड़े पहनते ही हैं, नए कपड़े मुयस्सर है तो पहनिए, वरना आपके पास जो अच्छा कपड़ा है वही आप पहनिए। लेकिन इन सब के साथ आप याद रखिए कि ईद का दिन ईद का है, खुशी का है, अल्लाह से जुड़ने का। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।